بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام آباد کی فضا میں 3 دائرے گردش کر رہے ہیں اور ان 3 دائروں نے حکومت کو گھما کر رکھ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے حکومت گھن چکر بن گئی ہے۔ میں تو حکومت ہی کہوں گا، آپ کی مرضی ہے، آپ حکومت کی جگہ خانسا پڑھ لیں۔ پہلا دائرہ تو وہی ہے اسلام آباد کی سیٹ سے، یعنی جس کا حلقہ انتخاب قومی اسمبلی ہے سینٹ کی۔ یوسف رضا گیلانی کا معاملہ ہے۔ حکومت کو اور خان صاحب کو ہر روز ڈرا دینے والی رپورٹیں مل رہی ہیں، اور حکومت کے پاس کیا گنتی پہنچ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کیا دعویٰ کر رہی ہے، ان دونوں باتوں سے قطع نظر یہ بات اب مصدقہ ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے اچھے خاصے ارکان جو ہیں، اچھی خاصی تعداد میں ارکان یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، اور خاص طور پر جی ڈی اے کے لوگ جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو عمران خان کے اتحادی ہیں، لیکن وہ ان کو ووٹ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے بھی کچھ لوگ ہیں۔ گنتی میں نہیں بتا رہا اس لیے کہ گنتی غلط بھی ہو سکتی ہے، مبالغے پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات جو ہے تصدیق اس کی ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، اور یہ سر فہرست مسئلہ ہے جس نے خان صاحب کو چکرا کے رکھ دیا ہے، اور وہ بہت پریشان اور کنفیوز ہے۔ اور اسی کنفیوژن کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سمری بڑے چاؤ سے بنائی جاتی ہے ہر 15 واڑے کہ 15 روپے تیل مہنگا کر دو، پھر خاص اب اس میں رعایت کرتے ہوئے 5 روپے یہ سمری منظور کرتے ہیں، باقی عوام کی وسیع تر مفاد بھی مسترد کر دیتے ہیں۔ لیکن آج خلاف توقع عوام کی گڈ ول حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری کی ساری سمری مسترد کر دی ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے یہ طرز عمل بڑا انوکھا غیر متوقع ہے، تو اس کا تعلق یوسف رضا گیلانی کے معاملے سے آپ چاہیں تو ملا لیں، لیکن یہ ان کی پریشانی اور کنفیوژن کا آئینہ دار ہے۔ اور سینٹ کے حوالے سے دوسری خبریں بھی آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ یہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ کسی پارٹی کا چیئرمین ایک دن 3 آدمی کو ٹکٹ دیتا ہے، 4 آدمی کو ٹکٹ دیتا ہے، اگلے دن وہ منسوخ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر نظر ثانی کرتا ہے۔ بلوچستان کی ٹکٹ منسوخ ہو گئی، اور سندھ کی ٹکٹوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی نظر ثانی میں چلا گیا۔ خاص طور پر اس میں جو سب سے بڑا صدمہ پہنچا ہے وہ فیصل واڈوا کو ہے۔ وہ فیصل واڈوا صاحب ہیں، ان کو صدمہ پہنچا ہے کیونکہ انہیں یہ کچھ سنگن مل گئی تھی، اور جس کی تصدیق اسد عمر نے بھی ان الفاظ میں کی ہے کہ الیکشن کمیشن سے فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ چنانچہ فیصل واڈوا صاحب جو ہیں وہ سینٹ کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تو ان کی بڑی امید تھی کہ چلیے میں پارلیمنٹ میں تو رہوں گا، لیکن وہ امید بھی اب ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ تو معاملہ تھا یوسف رضا گیلانی کا۔ دوسرا مسئلہ بڑا دلچسپ ہے، وہ مریم نواز کا ہے۔ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، مریم نواز نے خود بھی بتایا ہے، اور 1-2 ٹی وی چینلز نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت اب اس سوچ میں ہے کہ مریم نواز کو باہر جانے پر آمادہ کر لیا جائے۔ ناظرین، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف پاکستان سے باہر چلے گئے تھے علاج کے لیے، تو اس موقع پر یہ خبریں لیک ہوئی تھی، جن کے پورے پوائنٹ تو کسی کے سامنے بھی نہیں ہیں، لیکن خلاصہ یہ تھا کہ نواز شریف کے ساتھ کچھ معاملات طے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ریاست انہیں باہر جانے دے گی، ان کو بھی اور مریم نواز کو بھی، اور ان کے خلاف جو کیس ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور ان کے بدلے میں نواز شریف اور مریم دونوں کو ایک خاص مدت تک، جو شاید کسی نے 1 سال بتائی اور کسی نے 1.5 سال، خاموش رہیں گے۔ تو یہ بات تو ہمارے سامنے بھی ہے کہ نواز شریف اور مریم کافی عرصہ خاموش رہے۔ نواز شریف باہر چلے گئے، لیکن نہ تو مقدمات واپس ہوئے اور نہ ہی مریم کو باہر جانے کی اجازت ملی۔ اور وہ کیس کی چکر یہ تھا مریم کا کہ عمران خان کو جب پتہ چلا کہ ریاست نے معاملہ یہ کیا ہے اور نواز شریف کو باہر بھجوا دیا ہے، تو پھر وہ اکڑ گئے کہ مریم کو تو میں جانے نہیں دوں گا۔ اسی لیے وہ ہر روز سناتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ تو وہ مریم کو یا اپوزیشن کو نہیں سنا رہے تھے، وہ ریاست کو سنا رہے تھے کہ میں اب اس میں رکاوٹ بنوں گا۔ چنانچہ وہ رکاوٹ بن گئے اور ریاست نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو آج جو خبر چلوائی گئی ہے وہ یہ ہے، طریقہ دیکھیں آپ فیس سیونگ کا، کہ جناب وزیروں نے عمران خان کو یہ تجویز دی ہے کہ مریم کو اگر باہر جانے کی اجازت دے دی جائے یا باہر جانے پر آمادہ کر لیا جائے تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور سینٹ میں یہ جو یوسف رضا گیلانی کا حوا اچانک کھڑا ہو کر سامنے آ گیا ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ یہ غلط ہے۔ سچ یہ ہے، اور بالکل صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ سچ یہ ہے کہ خود عمران خان نے وزیروں سے کہا کہ تم مریم سے رابطہ کرو کسی طریقے سے اور انہیں آمادہ کرو کہ وہ باہر چلی جائیں، ہم انہیں این آر او دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شو یہ کرنا ہے
کہ یہ میں نے نہیں کہا بلکہ وزیروں نے کہا مجھے، اور وزیروں نے مجھے منت ترلے کر کے آمادہ کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مریم سے رابطہ ہوتا، مریم نواز کو اس معاملے کی بھینک مل گئی، سنگن مل گئی، اور انہوں نے جلسہ عام میں اسے NRO جو ان کے گھر چل کر آنے والا تھا اسے آنے سے روک دیا اور مسترد کر دیا، اور یہ گیم ہو گئی ان کی خراب۔ یعنی 1.5 سال کے بعد عمران خان کو پتہ چلا کہ وہ جو NRO نواز شریف کو دیا گیا تھا، یا 1.25 سال ہو گیا اس مدت کو، وہ اس پر اب عمل ہو جانا چاہیے۔ اب NRO کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کو بہت پسند ہے، ورنہ یہ NRO نہیں ہے، یہ ایک ایڈجسٹمنٹ تھی۔ عمران خان کو بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ریاست نے یہ سوچا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کیس واپس لینے، یہ تو سب کو پتہ ہے، ریاست کو بھی پتہ ہے، عمران خان کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ فرمائشی کیس تھے، اور ججوں کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ نواز شریف کو سزا سنائیں، ورنہ کیس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اسی لیے نظر ثانی کی اپیل بھی لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ نظر ثانی کی اپیل اگر پوری چل جائے تو نواز شریف کیسوں میں بری ہو جاتے ہیں، تو کیس چلنے بھی نہیں دی جا رہے تاکہ معاملہ لٹکا رہے، وہی جو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کا ہے۔ دوسرا چکر یہ تھا، اور تیسرا چکر یہی ہے فارن فنڈنگ کیس کا۔ اس میں تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ سنانے والا ہے، لیکن وزیروں سے جو لوگ رابطے میں ہیں وفاقی وزیروں کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو یہ کہیں سے سنگن ملی ہے کہ شاید کیس کا فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے، اب اس کو مزید لٹکایا نہیں جائے گا۔ یہ میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر رہا، میں وہ بتا رہا ہوں جو خبر وزیروں کے منہ سے یا ان کی گفتگو سے کچھ صحافیوں نے اخذ کی ہے، اور اس کی تصدیق اگر ہوتی ہے تو وہ اکبر ایس بابر کے بیان سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کل ایک کراچی کے اخبار کو بتایا، آج میڈیا کو، باقی میڈیا کو بھی بتا دیا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے، مسلسل میرے ساتھ رابطہ ہے کہ آپ یہ فارن فنڈنگ کیس واپس لے لیں، اس کے بدلے میں آپ کو پارٹی کا کوئی بھی عہدہ دیا جا سکتا ہے اور چیئرمین سینٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی آفر اکبر ایس بابر کو، جن کو کل تک PTI والے غدار کہتے تھے اور جھوٹا کہتے تھے، آج وہ اکبر ایس بابر کو اس طرح کی پیشکش کر رہے ہیں جس کی PTI نے تردید نہیں کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فارن فنڈنگ کیس، جس کو عمران خان کسی اہمیت دینے کے قابل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ یہ کیس سماعت کے مرحلے میں رہے گا، اس کو فیصلے کی منزل پر پہنچنے سے ہر صورت روکا جائے گا، وہ بے فکر تھے۔ اب انہیں فکر مندی ہو گئی ہے، اسی لیے وہ اکبر ایس بابر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کیس واپس لے لو، بدلے میں جو چاہو لے لو۔ تو نوبت جہاں تک پہنچ گئی ہے، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے پاس تو خبر نہیں ہے، لیکن وزیروں کی زبانی اور اکبر ایس بابر کے جو اس بیان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اطلاع بری خبروں کی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی عمران خان کو پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اکبر ایس بابر نے ایک اور بات بڑی دلچسپ کی، انہوں نے کہا کہ اگر امپائر کی انگلی ہٹ جائے تو ایسے ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ بات تو اپنی جگہ درست ہے، صرف فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے نہیں، ان کی جو گورننس میں جتنے گھپلے ہوئے ہیں، جتنی کرپشن ہوئی ہے، بے اندازہ کرپشن ہوئی ہے، جس کا تیسرا حصہ میڈیا میں آیا، 2 حصے میڈیا میں نہیں آ سکا۔ مثلا PTI کے ایک MP نے بتایا کہ ایک شخصیت کو ہم نے رشوت میں پتہ نہیں 40 کمروں کا محل دیا، اور ایک وہ جو پنجاب کی وسیم اکرم پلس ہے، ان پر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے 77 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ اس بیان کی تردید نہیں آئی، اور یہ زیادہ چلا بھی نہیں ہے، 1-2 چینلز پر یہ مختصر سا چلا ہے، لیکن اس کے بعد اسے زیادہ چلنے نہیں دیا گیا، لیکن اس کی تردید نہیں آئی۔ تو نہ صرف کرپشن بلکہ دوسرے معاملات بھی سامنے آئیں گے، اور دنیا واقعتاً دنگ رہ جائے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صرف 1/3 چیزیں پریس میں تھوڑی بہت چھپی ہیں، اور جو 2/3 کرپشن ہے وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئی، وہ ان کے جانے کے بعد آئے گی، یا جیسا اکبر ایس بابر نے کہا کہ امپائر کی انگلی ہٹ جانے کے بعد آئے گی۔ تو امپائر کی انگلی سے یاد آیا کہ کل ہی رانا ثناء اللہ نے، جو مسلم لیگ کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، اس کو مانی کhez، اور اس سے پہلے انہوں نے ایسا بیان کبھی دیا نہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی یہ بیان درست ہے، لیکن چونکہ رانا ثناء اللہ اس طرح کی بات دعوے سے پہلے کبھی نہیں کرتے رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا، فیصل آباد میں کہا کہ امپائروں نے عمران خان کے سر پر رکھا ہوا اپنا دست شفقت پیچھے کر لیا ہے، ہٹا لیا ہے۔ تو ناظرین، اکبر ایس بابر کے اس بیان کو اور رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو، دونوں کو ملا کر جو حاصل جمع بنتا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں،
اور یہ جو تین دائروں نے حکومت کو نچا کر رکھ دیا ہے، نروس کر دیا ہے، اور اسے وہ بہت زیادہ خلاف توقع بوکھلائی ہوئی ہے، اور جس طرح کی سرگوشیاں فضا میں گرم ہیں. اور ایک اخبار نے آج لاہور کے ایک اخبار نے خبر چھاپی ہے کہ مارچ کے مہینے میں ایک تبدیلی آنے والی ہے، بہت بڑی سیاسی تبدیلی کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو بہت بڑی سیاسی تبدیلی کی وضاحت اس نے نہیں کی ہے خبر میں، صرف یہ فقرہ لکھا ہے. اس فقرے کو بھی آپ رانا ثناء اللہ اور اکبر ایس بابر کے بیان سے جوڑ لیں تو میرے خیال ہے کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو آنے والے ہفتوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا. اور اب یہ بات مہینوں کی نہیں لگتی. مریم نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے ووٹنگ کے دوران ہی یا اسی اثناء میں یا اس کے آگے پیچھے تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو جائے. اچھا ناظرین، آخر میں یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو کتنے ووٹ ملیں گے تو وہ معنی خیز قسم کی مسکراہٹ کے سوا کوئی زیادہ جواب نہیں دیتے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ بس سرپرائز ملے گا. سرپرائز کی وضاحت وہ نہیں کرتے. اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے آج سینئر صحافیوں کو یہ اشارہ دیا ہے کہ ان ہاؤس چینج کے بارے میں جو ہماری گیم ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. مسلم لیگ والوں سے جب اس بارے میں رابطہ کیے جاتا تو وہ کوئی کومنٹ نہیں کرتے، وہ ان ہاؤس چینج کی کچھ تصدیق کرتے ہیں، نہ تردید نہ حمایت کرتے ہیں. لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ تقریباً نیم رضامند ہو گئے ہیں. بہرحال دیکھیے 3 مارچ کا انتظار کیجیے. 3 مارچ میں کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہے. ناظرین، خدا حافظ.